بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہندوستان میں ایک ایسا سانحہ گزرا ہے جو ہندوستان کی جمہوریت پر ایک زوردار تماچا ہے اور یہاں کے حکمرانوں پر ایک سوالیہ نشان ہے، جو ہمیشہ یہ دعوے کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ وہ قانون کے رکھوالے ہیں اور قانون کی حفاظت ان کا عین ایمان ہے۔ یہ تمام دعوے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ آج ہندوستان کے ایک عظیم قائد اور نہ صرف مسلمان بلکہ بچھڑے ہوئے طبقات کی ایک گرجدار آواز جناب اسد الدین اویسی صاحب پر جو UP میں بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے، آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے اس کی سخت سے سخت مذمت کی جاتی ہے اور ریاستی و مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 2 خاتیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو شخصیات ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے اور جو یہ سازش جہاں سے تیار کی گئی ہے وہاں تک پہنچ کر ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بلا شبہ یہ بات جہاں دھرم سنسد سے شروع ہوئی ہے، یہ اسی کی کڑی بظاہر دکھائی دیتی ہے، لیکن پس پردہ اور اس کے کیا محرکات ہیں اس پر بھی پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ اور یہ بات تو سب پر آیا ہے کہ دھرم سنسد میں جو ایک دہشت گرد ٹولہ، اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، یہ ہجڑوں کا ٹولہ جو جمع ہوا تھا اور چند مٹھی بھر جو بظاہر وہ مرد نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ہجڑوں کے ٹولے سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ ان کا سردار بھی ایک ہجڑا ہے۔ تو یہ ہجڑے کبھی بھی اللہ کے شیروں پر غالب نہیں آ سکتے اور یہ ہجڑے علی کے عاشقوں پر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہجڑوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے ساتھ موت کو لے کر چلتا ہے اور ہمیشہ وہ اپنے موت کے سائے میں جیتا ہے۔ تو موت تو ہماری جیب میں ہے، ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن گھبراہٹ تو تم کو ہے کہ اسی وجہ سے 15 20 مل کر ایک نہتے شیر کو راسیوں سے باندھ کر تم حملہ کرتے ہو۔ ارے وہ بزدلو، ارے وہ ہجڑوں کی نسلوں، اگر تم میں واقعی مردانگی ہے اور اگر تمہاری ماں نے اگر بہادری کا دودھ پلایا ہے تو پھر آمنے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیوں یہ بزدلانہ حرکتیں کر رہے ہو؟ تم یہ حرکت سمجھ کر یہ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری اس بزدلانہ حرکتوں سے مسلمان یا ہمارے میٹھی بھائی جو نا اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور تمہارے تابع دار ہو جائیں گے۔ یہ تمہارا خیال خام ہے، یہ تمہارا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں کے ہر شہری کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور کوئی کسی کے حق تلفی نہیں کر سکتا، اور یہ مٹھی بھر ہجڑوں کا ٹولہ یہ تو کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ارے وہ نادانو سمجھو، جو تم جس راستے پر چل رہے ہو اور تم زبان سے جس ملک کی جو ہے نا محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، در حقیقت اصل میں تم خود ملک کے دشمن ہو، تم خود قانون کے دشمن ہو، اور تمہارے یہ ناپاک عزائم کبھی بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ تم چند دن کے مہمان ہو۔ اور یہ بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ UP کے وزیر اعلیٰ کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا ہے کہ حیدرآباد سے نکلی ہوئی ایک گرج UP کے ان کے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گی،
چنانچہ یہ بزدلانہ حرکت کی گئی ہے، لیکن اس سے انہوں نے اپنے پیر پر خود کڑاڑی مار لی ہے، اور آج ہندوستان کا بچہ آج ہر قوم و ملت کا بچہ آج حیدرآباد کے ایک جواں مرد، ایک جو ہے نا ایک نڈر بے باک قائد کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یو پی میں ایک نیا انقلاب آئے گا، اور یو پی کے مسلمانوں کو ان کا جائز حق ضرور ملے گا، کیونکہ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کسی کے تعلق سے جب حیدرآباد سے ایک آواز اٹھتی ہے تو وہ حکومت کے ایوانوں کو لرزہ اندام کر دیتی ہے، اور یہ آج یو پی میں اس بات کا ثبوت ہے، اور نہ صرف یو پی میں بلکہ مودی حکومت کے بھی پائے لرزنے لگے ہیں، اور یہ اندیشہ ہو گیا ہے کہ 2024 میں بی جے پی اوندھے منہ گرنے والی ہے، اور مودی سر چھپا کر کسی آشرم میں بیٹھنے والے ہیں۔ ارے یہ تو غنڈہ ہے، اس کے اوپر تو کئی جو ہے نا مقدمات درج ہیں، یہ تو راہ فرار اختیار کرے گا، یہ تو کسی کو صورت بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ارے وہ چند ہجڑوں کے ٹولو، سمجھو، غور کرو، تم جس کے شے پر ناچ رہے ہو، ایک دن تم کو یہی چھوڑ کر تم سے پیچھا چھڑائیں گے، اور تمہارا اس کے بعد قانون تمہارا جو حشر کرے گا تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں پھر ایک بار اس بزدلانہ حرکت کی میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے پرزور مذمت کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھے، جزوی فروعی مسائل پر ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، بلکہ کلمے کی بنیاد پر ہم کو ایک آواز ہو کر ہمارے ملک ہندوستان میں ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ قانون نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں، ہم وہ حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم قانون کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یقیناً ایک نہ ایک دن ہم کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ میں پھر ایک بار تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل کو چھوڑ کر ایک آواز ہو کر ایک پلیٹ فارم، مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل کو چھوڑ کر ایک آواز ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور ہندوستان میں اس وقت جو دور چل رہا ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنے انتشار کو ختم کر دیں۔ ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، تو ہم بھی ایک ہیں، اور ایک آواز ہو کر ہم کو ان مٹھی بھر دشمنوں کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔